مسیح کی مصلوبیت جو ہے، یسوع مسیح کے دکھ جو ہیں وہ اس کے زمین پر آتے ہی شروع ہو گئے تھے۔ یسوع جب اس زمین پر آیا، اس دنیا میں آیا، تو وہ کئیوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مجوسی آئے، کتنے مجوسی آئے؟ کئی مجوسی آئے۔ بائبل فرماتی ہے، متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کئی مجوسی آئے، 3 مجوسی نہیں آئے۔ ان کے پاس 3 طرح کے گفٹ تھے۔ کئی مجوسی آئے۔ اس کی تفسیر کئی لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ بہت سارے چلے تھے، پہنچے 3 تھے۔ خیر کچھ بھی ہو، مجوسی آئے، کئی تھے یا 3 تھے یہ معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے مجوسی آئے۔ اوکے، مجوسی آئے اور آ کے جب انہوں نے یروشلم میں پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہے، کہاں ہوئی ہے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، تو اس وقت بادشاہ ڈر گئے تھے اور انہوں نے بادشاہوں نے سازش کر کے یسوع مسیح کو مروانے کے لیے بچوں کا قتل عام کروا دیا تھا۔ ڈر تو اسی وقت پیدا ہو گیا تھا۔ یسوع کو مارنے کی سازشیں اس کی پیدائش ہی سے شروع ہو گئی تھی، اور یہ سازشیں ابلیس کی طرف سے تھیں، کیونکہ ابلیس ہے جو لوگوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ خداوند کے منصوبوں کے خلاف کھڑے ہوں۔ ابلیس کبھی بھی بذات خود سامنے آ کے خداوند کی مخالفت نہیں کرے گا۔ وہ کس طرح سے کرے گا؟ آج وہ انسانوں میں سے ہو کے خدا کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، میں بھی وہ ہم میں سے کسی کو استعمال کرے، ہو سکتا ہے یا دس از پاسبل، وہ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یسوع کی پیدائش ہی سے اس کے دکھوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بارہا اس کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ ایک دفعہ تو لوگوں نے اس کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں سے بچ نکلا۔ اور پھر روحانی طور پر، نفسیاتی طور پر بیابان میں بھی ابلیس نے یسوع مسیح کو گرانے کی کوشش کی۔ کائنات کا مالک، خالق، رازق، جس نے اپنا آسمانی جلال چھوڑا اور زمین پہ آ گیا، اس کے دکھوں کی داستان بڑی وسیع داستان ہے۔ شاید کسی اور نبی نے، شاید کسی اور پیغمبر نے، شاید کسی اور ولی نے اتنے دکھ اپنی ساری زندگی میں نہ پائے ہو جتنے دکھ ہمارے منجی یسوع المسیح نے اپنی 33 سالہ زندگی میں پائے تھے۔ وہ ایک ایسی شخصیت جس نے گالی کے بدلے گالی نہیں دی، وہ ایسی شخصیت جس نے ظلم کے بدلے ظلم نہیں کیا، ایک ایسی شخصیت جو انسانوں کے ساتھ بھلائی کرتا پھرا، اور وہ جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے تھے ان کو شفا دیتا پھرا۔ اس کے دکھوں کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے، اس کے دکھوں کی داستان انبیئریبل ہے۔ اس کے دکھ ایسے ہیں جن کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ لیکن پھر بھی اس سیریز میں میں کوشش کروں گا کہ اس کے دکھوں کو اس طرح سے بیان کر سکوں کہ ہمیں ان کا احساس ہو جائے کہ واقعی اسے دکھ ملے تھے، اسے تکلیفیں ملی تھیں، اسے پریشانی ہوئی تھی، اسے ٹارچر کیا گیا تھا۔ باغ گتسمنی میں جان کنی کی حالت یسوع مسیح کی، آج ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ گتسمنی میں جانے سے پہلے کون سا واقعہ ہوا تھا؟ گتسمنی میں جانے سے پہلے یسوع کہاں تھا؟ بالا خانے میں تھا۔ کہاں پر تھا؟ یسوع بالا خانے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھا رہا تھا، فسح کھا رہا تھا۔ آخری فسح کھائی یسوع مسیح نے، اور اس نے اسی دوران میں اپنے شاگردوں کے پاؤں بھی دھوئے، اور پھر آخری گیت گا کر وہ اپنے سفر کی طرف چل نکلا۔ کھانا کھایا، آخری فسح کھائی، اور ایک کو نوالا ڈبو کے کھلا دیا۔ یسوع نے کہا تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ شاگردوں نے پوچھا ہم میں سے وہ کون ہے؟ یسوع نے اشارہ دیا جسے میں نوالا ڈبو کے دوں گا وہی ہوگا۔ لیکن شاگرد شاید اس بات کو انڈرسٹینڈ نہ کر پائے، اور جو ہی یہودا اسکریوتی نے وہ نوالا کھایا، شیطان اس میں سما گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ نکل گیا وہاں سے، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اس وقت یسوع نے اس کے ساتھ محبت دکھائی۔ میں سمجھتا ہوں
کہ نوالا ڈبو کے دینا شاید دوسرے اس کو نہ سمجھ سکتے ہوں، لیکن یہودا سمجھ گیا ہوگا. آمین. یہودا کو سمجھ جانا چاہیے تھا، اور یسوع نے واضح اشارہ کیا کہ جس کو میں دوں گا وہ ہوگا. اور یہودا کو پتا تھا کہ میں ہی ہوں، اور یسوع نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے بھی پتا ہے. لیکن یہودا بچ نہ پایا. اسے یسوع مسیح کے اشارے کو سمجھا ہی نہیں. یسوع نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ یہودا تو بچ جا. آج بھی جب کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مطلب ذلیل اور رسوا کرنا نہیں ہوتا. پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے بچ جا. گیٹ مائی پوائنٹ پلیز. کسی کو یہ بتانے کا مطلب، اس کی کسی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو بچ جا. سو یسوع نے اس پہ ہاتھ رکھا، یسوع نے اس پہ انگلی رکھی، یسوع نے اسے نوالا دیا. یہ اس بات کا سائن تھا شاید یسوع کی طرف سے کہ I love you اور تو بچ جا. یسوع نے کیا فرمایا تھا؟ ابن آدم کے ساتھ تو جو ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن افسوس اس پر جس کے باعث یہ ہو. ابن آدم کا پکڑوایا جانا تو ضروری ہے، لیکن افسوس جس کے باعث یہ ہو. خیر، یسوع نے آخری فسح کھایا اور چل نکلا. اس کا دل اس وقت فکروں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے. آپ اس شخص کی حالت کو امیجن کرنے کی کوشش کریں. آپ ذرا تصور میں لائیں کہ یسوع کو پتا ہے کہ آج کا کھانا میرے بندوں کے ساتھ، میرے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا ہے. اس کے بعد میں ان کے ساتھ یہ کھانا کبھی نہیں کھاؤں گا، میں ان کے ساتھ کبھی فسح نہیں منا سکوں گا. میرا وقت آ گیا ہے اور کل میرے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے. وہ پریشر کے نیچے آ گیا. اس کا دل پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چل رہا ہو، وہ تیزی سے بڑھ رہا ہو اور اپنے دل کا بوجھ وہ کسی کے ساتھ ہلکا کرنا چاہ رہا ہو. کیوں بھلا؟ اس نے شاگردوں کے ساتھ تو بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کی. متی کی انجیل میں جب یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے، تو یرمیا ہے، تو موسیٰ ہے. مطلب نبیوں میں سے کسی کا نام لیتے ہیں. یسوع نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے فٹافٹ جواب دیا. کیا دیا تھا جواب پطرس نے؟ کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اس کے بعد یسوع مسیح اپنے دکھوں کے بارے میں ان کو بتانے لگا. اور پطرس اس کو نہ سمجھ سکا. اور پطرس نے کیا کہا؟ اے خداوند، خدا نہ کرے کہ تیرے ساتھ ایسا ہو. وہ اس کی کنڈیشن کو سمجھ ہی نہیں پایا. وہ اس کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں پایا کہ میرا آقا، میرا منجی، میرا استاد، مجھے ٹرینڈ کرنے والا، میری تربیت کرنے والا آخر کہنا کیا چاہتا ہے. آج بھی لوگ نہیں سمجھ پاتے. کہ مرکز کی انجیل 14 باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ گیت گا کر زیتون کے پہاڑ پر گئے. یہ فسح کے بعد انہوں نے گیت گایا. یہ روایت تھی کہ اینڈ پہ خدا کی حمد کا ایک گیت گایا جاتا. جب فسح کھا لیتے تھے تو وہ ہلیل گاتے تھے. وہ زبور جن میں خداوند کی حمد و ثنا ہے، جن میں خداوند کی شکر گزاری ہے، وہ والے گیت گاتے تھے. تو وہ فسح کھا چکے تھے، انہوں نے گیت گایا اور پھر گیت گا کر زیتون کے پہاڑ کی طرف چلے گئے. لوکا کی انجیل 22واں باب اس کی 39ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے. یونا کی انجیل 18ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، یسوع یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ قدرون کے نالے کے پار گیا. وہاں ایک باغ تھا. وہ اور اس کے شاگرد داخل ہوئے. اب ہم نے اناجیل کو پڑھا. اناجیل جو 3 اناجیل ہے، پہلی 3 اناجیل متی، مرکز اور لوکا، انہوں نے پہاڑ کا ذکر کیا کہ وہ پہاڑ کی طرف گیا، پہاڑ پر گیا. اور یوحنا نے کہا ہے کہ وہ زیتون قدرون کے نالے کے پار گیا، وہاں ایک باغ تھا اور وہ اور اس کے شاگرد اس میں داخل ہوئے.
کسی نے بھی باغ کا نام تحریر نہیں کیا کہ وہ کون سا باغ تھا، کون سی جگہ تھی۔ ہوا یوں کہ یسوع اور اس کے شاگرد گیت گا کر جب نکلے وہاں سے، تو بالا خانے سے وہاں تک پہنچنے کے لیے 3 بنیادی رستے تھے۔ شمال کی طرف سے ایک رستہ نکلتا تھا جو ہیکل کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ جنوب کی طرف سے ایک دروازہ تھا جس کو خلدہ گیٹ کہتے ہیں۔ ایک رستہ سیڑھیوں سے ہوتا ہوا شیلوک کے حوض کی طرف جاتا تھا، وہاں سے چڑھائی کی طرف وادی قدرون تھی۔ اس کے آخر میں ایک درمیانی رستہ تھا جو اوفل کی پہاڑی کے اوپر ایک بل کھاتی ہوئی سڑک سے ہوتا ہوا ہیکل کی دیوار سے بہت دور نہیں تھا، وہ گتسمنی کی طرف چلا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یسوع نے یہ والا رستہ اختیار کیا کیونکہ دوسرے رستوں پر عید کی وجہ سے رش تھا، اور یسوع رشی رستے میں سے گزرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کسی کو عید مبارک کہنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس رستے سے گزرا جس رستے پر رش نہیں تھا۔ یہ ٹائم قریباً رات کے 10 بجے کا ٹائم ہے۔ 10 سے 12 بجے کے درمیان میں یہ سارے واقعات ہوئے رات کے۔ عید فسح کھائی یسوع نے اور اس رستے سے گزرا جس رستے میں زیادہ رش نہ ہو۔ کیوں؟ اگر وہ ہیکل کی طرف سے گزرتا ہے تو ہیکل میں تو لوگ عید منانے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے فسح کھانی ہے، اور فسح کہاں پر کھائی جاتی تھی؟ یروشلم کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، تو لوگ عید منانے کے لیے کہاں آتے تھے؟ یروشلم۔ اور خداوند نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس بات کے لیے ریسٹرکشن لگائی تھی کہ عید فسح جو ہے وہ یروشلم میں منائی جائے۔ سو لوگ کثرت سے موجود تھے کہاں پر؟ یروشلم میں۔ اور یسوع نے رشی رستہ اختیار نہیں کیا، یسوع ایک ایسے رستے سے گزرا جہاں اسے رستے میں اور کوئی نہ ملے۔ وہ تیزی سے، وہ جلدی سے ایک باغ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اپنی ڈیسٹنی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ وہ نکلا ہے بالا خانے سے، رستے میں قدرون کا نالہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی، وادی قدرون آتی، اس نے اس کو پار کیا اور آگے چل کے زیتون کا پہاڑ ہے، اور زیتون کے پہاڑ کے نیچے وادی میں ایک باغ ہے جس باغ کا نام گیتسمنی ہے۔ سو یسوع وہاں پہنچا۔ اسکالرز بتاتے ہیں، بائبل کے علماء بتاتے ہیں کہ یہ باغ کسی کی ذاتی ملکیت تھی۔ یہ باغ کوئی ویران جگہ نہیں تھی، یہ باغ ایک ذاتی ملکیت تھی، کسی کا باغ تھا، اور اس کے گرد باؤنڈری بھی تھی، کیونکہ لوگ باغوں کے گرد باؤنڈری بناتے ہیں۔ ایک اسکالر کہتے ہیں یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کسی نے اپنا فارم ہاؤس بنایا ہو، اور یسوع وہاں پر اکثر دعا کرنے کے لیے جایا کرتا۔ یسوع پہلی دفعہ نہیں گیا تھا وہاں پہ، یسوع اکثر وہاں پر دعا کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ سو یسوع وہاں پر گیا۔ اوکے، میں تھوڑا سا گیتسیمنی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ لفظ گیتسیمنی جو ہے اس کے معنی ہے آئل پریس یا اولیو پریس۔ آئل پریس، آئل پریس کا مطلب ہوتا ہے کولو۔ کیا؟ کولو۔ سو جو یہ زیتون کا باغ ہے یا زیتون کا پہاڑ ہے، یہاں پر زیتون کے درخت بکثرت پائے جاتے تھے، اس لیے اس کو زیتون کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہاں پر زیتون کے پودے، زیتون کے درخت کثرت سے تھے، اور اسی جگہ پر کولو بھی تھے جن میں زیتون ڈال کر ان کا آئل نکالا جاتا تھا، تیل نکالا جاتا تھا، اور یسوع اسی کولو میں جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ آمین۔ سو باغ کسی کی ذاتی ملکیت تھا، میں نے جیسے عرض کیا، اور بعض اسکالرز کہتے ہیں یسوع کے کسی جاننے والے کی ملکیت تھی۔ شاید باغ کا مالک جو ہے وہ یسوع مسیح کو جانتا تھا، اسی لیے یسوع بلا جھجک وہاں پر جا کر دعا کیا کرتا تھا، اور یسوع وہاں پر اکثر جایا کرتا تھا۔ یہ یوحنا کی انجیل 18ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی اس جگہ کو جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں
جایا کرتا تھا. لوکا کی انجیل 22 باب کی 39 آیت میں لکھا ہوا ہے پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے. کیسے گیا وہ؟ دستور کے موافق. دستور کے موافق کا کیا مطلب ہے بھلا؟ وہ اکثر وہاں پر جایا کرتا تھا. پھر لوکا کی انجیل 21 باب کی 37 آیت میں لکھا ہوا ہے وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور رات کو باہر جا کر اس پہاڑ پر رہا کرتا تھا جو زیتون کہلاتا ہے. سو یسوع اس جگہ پر اکثر جایا کرتا تھا. وہ اس کی پریئنگ پلیس تھی, وہ اس کی دعا کرنے کی جگہ تھی. یہاں پر ایک بڑی اچھی بات سیکھنے کو ملتی ہے. بھلا کون سی؟ یسوع کی دعا کرنے کی کوئی جگہ مخصوص تھی. آمین. یسوع کی دعا کرنے کی جگہ مخصوص تھی. دعا کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن بائبل میں یسوع کے لائف سٹائل سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یسوع اکثر دعا کرنے کے لیے باغ میں جایا کرتا تھا. وہ بیماروں کو شفا دینے کے بعد باغ میں جایا کرتا تھا. وہ بہت زیادہ خدمت کرنے کے بعد باغ میں جایا کرتا تھا, اور اس کے شاگرد بھی اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے. آمین. زیادہ تر نہیں, لیکن کبھی کبھار اس کے شاگرد بھی اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے, کیونکہ اناجیل ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ دعا کرنے کے لیے جب جاتا تھا تو اپنے شاگردوں کو کہتا تھا تم جاؤ میں تمہارے پیچھے آتا ہوں, اور خود وہ دعا کرنے کے لیے چلا جاتا تھا. سو یسوع دعا کرنے کے لیے اس باغ میں گیا. سو دعا کرنے سے پہلے یسوع مسیح جو باتیں کر رہا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ بڑی اہم ہے. متی کی انجیل 26واں باب 31 سے 35 آئے یسوع کچھ باتیں کر رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یسوع کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک مرتے ہوئے شخص کی کیفیت کو سمجھنا ہوگا. جس شخص کو پتہ لگ جائے کہ میری موت واقع ہونے والی ہے, اگر آپ میں سے کسی کو پتہ لگ جائے کہ آج آپ مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اگر آپ میں سے کسی کو پتہ لگ جائے کہ آج آپ مرنے والے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہاں, دل بجھ جائے گا, دل بیٹھ جائے گا, اور وقت سے پہلے ہم بستر میں چلے جائیں گے. نہ کچھ کھانے کو دل کرے گا, نہ کچھ پینے کو دل کرے گا, منہ دھونے کو دل نہیں کرے گا. نہانا تو بڑی دور کی بات, منہ دھونے کو دل نہیں کرے گا, اور دل چاہے گا کہ میرے آس پاس وہ سب بیٹھے رہیں جن کو میں چاہتا ہوں. اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھنے کو دل کرے گا, اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرے گا, اپنے بچوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ. فلانے نو بھی بلا لو میری جان نکلن والی ہے, فلانے نو بھی بلا لو میری جان نکلن والی ہے, فلانے نو بھی بلا لو میری جان نکلن والی. سو اگر کسی شخص کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں مرنے والا ہوں تو اس کی کنڈیشن بڑی ہی کریٹیکل ہوتی ہے. اور یسوع کو پتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں. یسوع کو اس بات کا صحیح طرح سے اندازہ تھا کہ میں مرنے والا ہوں. متی کی انجیل 26 باب کی 31 سے 35 آیت میں لکھا ہوا ہے اس وقت یسوع نے ان سے کہا تم سب اسی رات میرے سبب سے ٹھوکر کھاؤ گے. یسوع کو پتا تھا کہ آج ہی کی رات ہے جو میں زندہ ہوں, اور آج ہی کی رات تم میرے سبب سے ٹھوکر کھاؤ گے, کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا. یہ لکھا ہے زکریا کی کتاب 13 باب کی 7 آیت میں, لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی. شاگرد سارے یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے, وہ بکھر گئے, وہ پراگندہ ہو گئے, چھپتے چھپاتے رہے, ساری بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی. لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا. یہ تو یسوع مسیح نے پہلے بتا دیا تھا. جب یسوع جی اٹھا اور عورتیں قبر پہ گئیں تو یسوع نے کیا کہا ان سے کہ میرے بھائیوں کو کہو کہ میں تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا, وہاں پہنچو, ملاقات وہاں ہوگی, وہ ہماری ڈیٹنگ پلیس ہے, میں آپ سے وہیں پہ ملوں گا. یہ اس نے پہلے بھی بتا دیا تھا. اس رات بتایا تھا جس رات انہوں نے فسح کھائی. یہ اس رات بتایا تھا جب وہ گتسمنی میں جانے والے تھے. یسوع نے کہا تھا میں تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا. پیٹر دا راک, پیٹر دا ریڈ, پترس جو سرکنڈا ہے, پترس جو بعد میں چٹان بن گیا, وہ پترس جو جلد باز تھا, بولنے میں جلدی کرتا تھا, چاہے بعد میں وہ پورا کر سکے یا نہ کر سکے. پترس نے جواب میں اسے کہا سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں گے لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا. یسوع نے سے کہا میں تو سے سچ کہتا ہوں پترس, بہت اوچھلن دی لوڑ نہیں, میں تو سے سچ کہتا ہوں
کیا سچ کہتا ہوں بھلا میں تجھ سے کہ اسی رات ٹو نائٹ آج رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا. یسوع نے ہنس کے نہیں کہا ہوگا. یسوع نے ہنس کے کہا ہوگا. کیسے کہا ہوگا یسوع نے؟ He was sad. اس کی کنڈیشن کو ذرا تصور میں لائیے. اس نے کہا ہوگا پطرس تو آج رات 3 بار میرا انکار کرے گا. اس کی آنکھیں شاید آنسوؤں سے بھری ہوں گی. اس کا دل دکھ اور غم کی شدت سے پھٹ رہا ہوگا. کیوں؟ یہ پطرس جس کو میں نے ٹرین کیا، یہ پطرس جس پر میں نے محنت کی، وہ یہودا جس کو میں نے اپنے گرجے کا خزانچی بنایا، وہ یہودا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے نوالا کھلایا، وہ یہودا جس کو میں نے بہت پیار کیا، اس نے میرا انکار کر دیا. اور یہ پیٹر، اس کا بھی مجھے پتا ہے کہ آج کی رات یہ بھی میرا انکار کر جائے گا، مجھ پر لعن طعن کرے گا. ایسے لکھا ہوا ہے نا، یہ میرا انکار کرے گا، یہ مجھ پر لعن طعن کرے گا. پطرس پھر دلیری سے بولا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا. اور سب شاگردوں نے اسی طرح کہا. سپوکس پرسن کون ہے؟ صرف پطرس. باقیوں نے بھی اس کی تائید کی، نہیں خداوند کی ویندی گلا کردا ہے تو ہم تیرے ساتھ مریں گے. استاد جی تو ہی چھڈو پرا، پریشان ہونے والی کوئی لوڑ نہیں، تسی وقت تے آن دیو، اہی تک نل مرن نو تیار ہاں. لکھا ہوا ہے سب نے اسی طرح کہا. یسوع یہ سب باتیں کرنے کے بعد اپنے شاگردوں سے الگ ہوا اور دعا کرنے کے لیے آگے بڑھا. متی کی انجیل 26ویں باب کی 36 سے 38ویں آیت تک پڑھنے لگا ہوں. اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا. اب جگہ کا نام بتایا ہے متی نے. یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ گتسمنی. گتسمنی میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھے رہنا. میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ باغ کسی کی ذاتی ملکیت تھا، اور اگر یہ ذاتی ملکیت ہے، فارم ہاؤس ہے، تو پھر اس کی باؤنڈری بھی ہوگی. اگر باؤنڈری ہے تو کوئی گیٹ بھی ہوگا. گیٹ؟ اگر اس کی کوئی 4 دیواری ہے تو پھر دروازہ بھی کوئی نہ کوئی ہوگا نا. پاویں بوا لگیا ہوئے تے پاویں نہ لگیا ہوئے، کوئی نہ کوئی انٹری ہوگی، کوئی نہ کوئی رستہ ہوگا. یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھے رہنا جب تک میں جا کر دعا کروں. اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا. اب دیکھیں یہاں پہ بات کو سمجھنا ہے. اسے شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھے رہنا. ٹوٹل یسوع کے ساتھ کتنے شاگرد گئے؟ ہیلو، 11. یہودا بالا خانے سے رخصت ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی. یہودا کہاں سے غائب ہو گیا تھا؟ استاد جی نو پھڑوان واسطے کتھوں نکل گیا سی. اوکے، تو وہ ایک باؤنڈری تھی. یہودا پہلے ہی نکل گیا، باقی کتنے بچے؟ 11. یہودا تو پہلے ہی چلا گیا، باقی کتنے بچے؟ 11. اوکے، یسوع نے 8 کو کہا تم یہیں بیٹھے رہنا. 8 کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ان کو دروازے کے پاس چھوڑ کے گیا ہے کہ تم یہیں بیٹھے رہنا. اور پھر لکھا ہوا ہے پطرس اور زبدی کے 2 بیٹوں یعقوب اور یوحنا، یسوع کے 3 شاگرد خاص تھے. ٹھیک ہے جی. کون کون؟ پطرس، یعقوب اور یوحنا. ان کو ساتھ لے گیا وہ آگے. 8 کو وہ دروازے کے پاس چھوڑ گیا. اب سٹینڈرڈ دیکھیے نا، 1 بھاگ گیا، 8 دروازے پر رہ گئے، 3 آگے چلے گئے. ان 3 کو یہاں چھوڑ کر یسوع پھر آگے بڑھ گیا. اب سچویشن کو ذرا سمجھیے. ٹوٹل کتنے تھے؟ 12. ٹوٹل 12. 1 بالاخانے سے فرار ہو گیا، استاد نو ویچن گیا سی. یہودا اسکریوتی اپنے استاد کو بیچنے چلا گیا. باقی رہ گئے 11. وہ گتسمنی کے باغ کے قریب پہنچے. 8 جو ہیں ان کو یسوع نے گیٹ پر چھوڑا. 3 کو لے کر وہ باغ کے
اندر گیا. لکھا ہوا ہے وہ ان کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا. یسوع کیا ہوا؟ غمگین ہوا اور بے قرار ہوا. اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی. اس غم کی یہ شدت ہے کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی. اور میڈیکل سکولرز یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس وقت انگزائٹی اور ڈپریشن کا اتنا بوجھ تھا کہ وہ اس کو بیئر نہیں کر پا رہا تھا. اب یسوع کی جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ مرنے کو تھا تو اس نے ان تین کو بھی کہا تم یہاں ٹھہرو. ٹھیک جی، ان تین کو بھی کیا کہا؟ تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو. تم یہاں ٹھہرو، میرے ساتھ جاگتے رہو. لوکا اس کو اور زیادہ پیارے انداز میں پیش کرتا ہے. لوکا کی انجیل 22ویں باب کی 41ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر، کس طرح الگ ہوا ہے؟ بمشکل الگ ہوا. وہ ان سے وہ الگ ہونا نہیں چاہ رہا. وہ چاہ رہا ہے کہ میرے آس پاس کوئی ہو. اسے ان کی ضرورت ہے، اسے ان کے ساتھ کی ضرورت ہے. آپ ذرا امیجن کریں وہ پطرس کا ہاتھ اس سے پکڑا ہوگا، اس سے پطرس کا ہاتھ پکڑا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا پطرس میرے ساتھ جاگتے رہنا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کو نوبت پہنچ گئی. پطرس جاگتے رہنا، پطرس جاگتے رہنا، میں مرنے والا ہوں. پطرس میرے اوپر بہت پریشر ہے، میرا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. پطرس جاگتے رہنا. اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوگا اور شاید وہ اس کا ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہ رہا، وہ اس کا ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہ رہا. لکھا ہوا ہے وہ بمشکل ان سے الگ ہوا. آپ تصور کریں وہ رخصت ہونے والا ہے اور شاید وہ ان سے گلے ملا ہو، شاید، لیکن وہ آگے بڑھا. لکھا ہوا ہے کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا. پتھر کا ٹپے سے مراد ہے 40 یا 50 یا 60 قدم وہ ان سے آگے گیا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا. یسوع اپنے باپ سے باتیں کرنے کے لیے شاگردوں سے الگ ہو رہے ہیں، اپنوں سے جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کے لیے اس نے دعائیں کی. اب اگر یہ یوحنا کی انجیل کا 17واں باب پڑھے تو یسوع کی سیر حاصل دعا ہے، اے خداوند ان کی حفاظت کرنا، اے باپ ان کو پاک کرنا، اے باپ تو ان کے ساتھ رہنا، اے باپ آگے کو میں دنیا میں نہیں ہوں گا، یہ دنیا میں ہوں گے، تو ان کی حفاظت کرنا. ایک مرتا ہوا شخص اپنے پچھلوں کی فکر کر رہا ہے. ایک وہ شخص جس کی جان پر بنی ہوئی ہے، جو کہتا ہے میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی. اسے پہلے سے پتا ہے میں مرنے والا ہوں. وہ کہتا ہے باپ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گا، یہ دنیا میں ہوں گے، تو ان کی حفاظت کرنا ہے باپ. اسے ان کی فکر ہے، اسے پتا ہے یہ چھوڑ جائیں گے لیکن پھر بھی وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے. اسے پتا ہے یہ اس کے ساتھ بغاوت کریں گے لیکن پھر بھی ان کے لیے دعا کرتا ہے. وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن وہ ان سے الگ ہوا کیونکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی جان کنی کی حالت کو دیکھیں. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کو چیختا چلاتا ہوا دیکھیں. وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب وہ رو رو کر چلا کر آنسو بہا کر دعا کرے تو وہ اس کو دیکھیں، کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے سامنے شیر بن کر رہا، وہ ہمیشہ ان کے سامنے دلیر بن کر رہا، وہ ہمیشہ ان کے سامنے بہادروں کی طرح رہا. اب اس کی جان نہایت غمگین اور بے قرار ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آ گئی ہے. اب وہ ان سے الگ ہو رہا ہے. اب وہ کسی ایسے کو چاہتا ہے جو اس کی ہیلپ کر سکے، اب وہ کسی ایسے کو چاہتا ہے جو اس کی مدد کر سکے، وہ کسی ایسے کو چاہتا ہے جو اس کا ساتھ دے سکے. وہ کوئی بڑا چاہتا ہے. وہ آگے بڑھا،
शागिर्दों को छोड़कर यीशु आगे बढ़ा और यूं दुआ करने लगा, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसे ही हो। हाँ, दुआ की उसने। फिर वो अपने शागिर्दों के पास आया और उन्हें सोते हुए पाया। ये लगता है इनकी पुरानी आदत है सो जाना, है ना? ये लगता है इनकी पुरानी आदत है सो जाना। आपको याद होगा यीशु मसीह एक दफा पहले भी पहाड़ पर दुआ कर रहा था, उस वक्त भी ये सो गए थे, है ना? पतरस, याकूब और यूहन्ना, जब यीशु मसीह की सूरत बदली थी पहाड़ पर, उस वक्त भी ये सो ही गए थे। ओह माय गॉडनेस, यहां भी सो गए। यीशु ने उनको जगाया। उसने पतरस से कहा, पतरस, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ ना जाग सके? ये कोई हुक्म नहीं है, ये कोई झिड़की नहीं है, ये तो एक मरते हुए शख्स की बेचारगी के अल्फाज है। वो कहते, पतरस, तुम तो एक घड़ी भी मेरे साथ ना जाग सके? इन्हीं गल सी बस यार, हाँ? तुम तो नहीं पतरस, एक घड़ी भी नहीं जाग सके। उसने उनसे फिर कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। यीशु यहां पर एक बात और सिखा रहा है, भला क्या आजमाइश की हालत में दुआ करना जरूरी है? जब आजमाइश हो तो दुआ करना जरूरी है। दुआ ना करने का हमारे पास कोई बहाना नहीं है। मैं बहुत बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं फलां से मिलने गया था, मैं फलां से मिलने गया था। सॉरी सर, यीशु ने ये कहा है कि जब ज्यादा मुश्किल हो तो ज्यादा दुआ करो। आमीन। क्यों? क्योंकि बड़ी जंग बड़ी दुआ मांगती है, और यहां एक बड़ी जंग है, इब्लीस का प्रेशर है। क्या इब्लीस यीशु से कभी अलग होता है? क्या इब्लीस यीशु पर हमला नहीं करता था? करता था। वो बियाबान में भी तो आया था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो ये कर दे, अगर तू खुदा का बेटा है तो छाल मार दे। या वो हमेशा से आता रहे, हमेशा से आता रहे। और अब भी इब्लीस जो है वो यीशु मसीह को परेशान कर रहा है। यीशु ने कहा, दुआ करो, जागो और दुआ करो। दुआ के लिए जागना जरूरी है, और जागने के साथ दुआ करना जरूरी है। जरूरी है कि हम इस आजमाइश की घड़ी में जागा करें। यह दुनिया हमारे लिए एक आजमाइश है। आजमाइशें कई तरह की हो सकती हैं। जिस्म की आजमाइश हो सकती है, आंखों की आजमाइश हो सकती है, किसी कुड़ी मुंडे की आजमाइश हो सकती है, किसी गैर मर्द की आजमाइश हो सकती है, किसी गैर औरत की आजमाइश हो सकती है। आजमाइश तो हो सकती है ना। आजमाइश में दुआ करना जरूरी है। यीशु ये कहकर फिर आगे बढ़ा। यीशु के ये कहकर फिर आगे बढ़ा, और 42वीं आयत में, 26वें बाब की 42वीं आयत में कहता है, ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। फिर वो शागिर्दों के पास आया, फिर वो सो रहे थे। फिर उसने जाकर ऐसे ही दुआ की, और फिर अपने शागिर्दों के पास आया, फिर वो सो रहे थे। अब उसने क्या कहा? सोते रहो क्योंकि मेरा पकड़वाने वाला आ गया। अब सोते रहो क्योंकि मेरा पकड़वाने वाला आ गया। यीशु ने क्या दुआ की? अब आप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। यीशु ने इस दुआ का यीशु से हरगिज ये मतलब नहीं था कि बाप मैं सलीब पर मरना नहीं चाहता। यीशु सलीब पर मरने से कभी भी इनकार नहीं करता। यीशु को पता था कि मैं इसीलिए आया हूं, इसीलिए भेजा गया हूं। मैं चंद एक रेफरेंस आपके लिए पढ़ूंगा कि यीशु को पता था कि वो सलीब दिया जाएगा। यीशु को पता था वो सलीब पर मरेगा। मत्ती की इंजील 16वां बाब 21वें आयत में लिखा है, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा, जरूर है। क्या वर्डिंग है? मेरे पीछे बोले सब, क्या लफ्ज है? जरूर है। जरूर है का क्या मतलब है? ये जो बातें हैं ये टल नहीं सकती, ये होकर रहेंगी। जरूर है
کہ وہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. مرکز کی انجیل 8ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہوا ہے پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کریں اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. مرکز 9ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے اور کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کریں اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. لوکا 17ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہوا ہے لیکن ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس زمانے کے لوگ اسے رد کریں. لوکا 24:44 میں لکھا ہوا ہے پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب میں تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں. یوحنا 3:14 میں لکھا ہوا ہے اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے. کیا ورڈنگ ہے اس میں؟ مین کی ورڈز کیا ہیں؟ ضرور ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح یہ دعا کر رہا تھا کہ اب میں صلیب پر مرنا نہیں چاہتا. یسوع یہ دعا نہیں کر رہا تھا کہ میں صلیب پر مرنا نہیں چاہتا. یسوع کی اس وقت جو حالت تھی باغ گتسمنی میں، میں اس حالت کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یسوع کو اس وقت جس مشکل کا سامنا تھا اس کو لوکا نے 22ویں باب کی 41ویں آیت میں لکھا ہے پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا. آگے والی ورڈنگ سننے والی ہے. اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر ٹپکتا تھا. پریشانی یہ تھی اس کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر گرتا تھا. یہ جو خون کی بڑی بڑی بوندیں یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو کسی شخص کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ شدید ذہنی اور نفسیاتی پریشر کا شکار ہوتا ہے. اس کو میڈیکل کی لینگویج میں کہتے ہیں ہیماٹیڈروسس. کیا ورڈنگ ہے؟ ہیماٹیڈروسس. اس کا میڈیکل لینگویج میں اس کا جو نام ہے وہ ہے ہیماٹیڈروسس. یسوع کس کنڈیشن کا شکار ہے؟ ہیماٹیڈروسس کا. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اب اس کو ذرا سمجھیے گا دھیان کے ساتھ. اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر پتلی پتلی خون کی کیپلریز ہیں. کیپلریز کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب؟ کیپلریز یا خون کی پتلی پتلی وینز ہیں، خون کی پتلی پتلی ناڑیں ہیں، نسیں ہیں جن کو کیپلریز کہتے ہیں. وہ ہمارے سارے جسم میں نیوٹریشنز کو لے کے جاتی ہیں، منرلز کو لے کے جاتی ہیں، آکسیجن کو لے کے جاتی ہیں، خوراک کو لے کے جاتی ہیں ہماری پوری باڈی میں. یہ انتہائی باریک ہوتی ہیں، دھاگے کی طرح باریک. اور ان میں سے سارا خون جو ہے وہ ہماری باڈی میں آتا ہے. لیکن میڈیکل ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی شخص انتہائی پریشانی کا، نفسیاتی پریشر کا، انگزائٹی کا، ذہنی پریشانی کا، ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتا ہے تو یہ کیپلریز جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں. یہ کیپلریز پھٹ جاتی ہیں. اس کے ساتھ جڑے ہوئے سویٹنگ گلینڈز جو ہیں، پسینے کے غدود، یہ خون جو ہے ان پسینے کے غدود میں مکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. میڈیکل سائنس نے اس کو پروف کیا. کیا ہوتا ہے؟ خون جو ہے اس کی نالیاں پھٹ جاتی ہیں، باریک باریک خون کی نالیاں پھٹ جاتی ہیں اور وہ خون جو ہے وہ سویٹنگ گلینڈز میں مکس ہو جاتا ہے. پسینے کے غدودوں میں خون جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے اور پھر پسینہ جو ہے وہ خون کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور وہ پسینے کے ساتھ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر یہ حالت برقرار رہے تو کسی بھی شخص کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اگر خون اسی طرح سے پریشر بنا رہے اور خون بہتا رہے تو کسی بھی شخص کی موت واقع ہو سکتی ہے. میڈیکل میں ابھی تک اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. ابھی تک یہ واقعہ یسوع کے ساتھ آج سے 2000 سال پہلے پیش آیا اور میڈیکل سائنس ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں کر سکی. جیسے کیپلریز پھٹ گئی ہیں، خون پسینے میں شامل ہو گیا ہے اور بہہ رہا ہے. اب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اتنا پریشر ہے کہ مرنے تک نوبت آ گئی ہے. میں بھی کہ میں باغ گتسمنی میں مر جاؤں. ہو سکتا ہے میں باغ گتسمنی میں مر جاؤں. اے باپ اگر ہو سکے تو یہ والا پیالہ مجھ سے
ٹل جائے. میں باغ میں مرنا نہیں چاہتا. اور عبرانیوں کا مصنف اسے پتہ کیا کہتا ہے؟ عبرانیوں کا خط 5ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر دعائیں اور التجائیں کی, جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا, جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا. اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا ترسی کے سبب سے اس کی. یسوع نے کیا دعا کی؟ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. اور آگے جا کے لکھا ہوا ہے اس کی سنی گئی. اگر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں صلیب پر نہیں مرنا چاہتا, تو پھر لکھا ہوا اس کی سنی گئی, تو پھر اسے صلیب پر نہیں مرنا چاہیے تھا, ہے نا؟ پھر اسے صلیب پر نہیں مرنا چاہیے تھا. اس کی سنی گئی. وہ باغ میں نہیں مرا, وہ وہیں پہ جا کے مرا جس کے بارے میں وہ کہتا رہا ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے, ضرور ہے کہ وہ قتل کیا جائے, ضرور ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اس کی سنی گئی. آمین. اس کی سنی گئی, اس کی سنی گئی. اب یہ سنی کیسے گئی بھلا؟ اب یہ سنی کیسے گئی؟ لوکا اس کو بیان کرتا ہے اس کی سنی کیسے گئی. لوکا کی انجیل 22ویں باب کی 43ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا, وہ اسے تقویت دیتا تھا. آمین. اس نے, خدا باپ نے اپنے بیٹے کے لیے فرشتے بھیجے تاکہ وہ باغ میں نہ مر جائے. ہیلیلویا. اس نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے آ کر اس کو تقویت دیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب بیابانی آزمائش کے بعد وہ نکلا تو لکھا ہوا ہے فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. ہم بھی اگر یسوع کا سا رویہ رکھیں اور مشکلات میں دعا میں جھکے رہیں, روزوں میں جھکے رہیں, پریشانی میں اپنے آقا, اپنے باپ, اپنے یسوع کی طرف نظریں لگائے رکھیں, تو یقین مانیے اگر فرشتے یسوع کے لیے آتے ہیں نا مشکل حالت میں, تو فرشتے آئیں گے میرے لیے بھی, فرشتے آئیں گے آپ کے لیے بھی. آمین. وہ جانکاری کی حالت میں ہے, وہ مرنے کے قریب ہے. کہتا ہے مرنے تک نوبت آ گئی ہے, مرنے تک نوبت آ گئی ہے. اے باپ میں مرنا نہیں چاہتا, اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, کیونکہ میرا پسینہ خون کی شکل اختیار کر گیا ہے. میری کیپلریز پھٹ گئی ہیں, میری رگیں پھٹ گئی ہیں, خون میں پسینہ شامل ہو گیا ہے. اے باپ اگر یہ اسی طرح سے بہتا رہا تو میں مر جاؤں گا, اور وہ مشن جس کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. اے میرے باپ میں انسانوں سے پیار کرتا ہوں, میں ان کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, میں ان کی جان بچانا چاہتا ہوں, میں ان کا فدیہ دینا چاہتا ہوں, میں ان کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. اور اس کی سنی گئی. آمین. اس کی سنی گئی. یسوع کو یہ کبھی نہیں بھولا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. اس نے کہا ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. اسے اپنا مقصد یاد تھا, وہ باغ میں مرنا نہیں چاہتا تھا. اس کی سنی گئی. وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. باغ میں کام شروع ہوا تھا, باغ سے کام شروع ہوا تھا. کون سے باغ سے؟ باغ عدن سے. عدن میں انسان نے اپنے اوپر گناہ لیا تھا, اور اسی گناہ کے باعث میرا یسوع باغ گتسمنی میں کچلا گیا. باغ گتسمنی میں وہ کچلا گیا. باغ میں ایک آدم ہار گیا تھا, اور اسی باغ میں ہی ایک آدم جیت گیا تھا. آمین. باغ میں ہی ایک نسل برباد ہوئی تھی, اور باغ ہی سے ایک نئی نسل پیدا ہونے والی تھی. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. ایتھے نہیں شیطانہ تیرا زور چلنا. او آدم ہور سی جنوں تو ڈیگ لیا, اے آدم ثانی ہے, اینو تو نہیں ڈیگ سکتا. آمین. آدم ثانی کو گرانا تیرے بس کی بات نہیں ہے, یہ کامل ہے.
हालेलुया। इसमें पहले आदम का तुख्म नहीं है, इसलिए इसको गिराना तेरे बस की बात नहीं है। सो यीशु मुझे और आपको बचाने के लिए बागे गत्समनी में जीत गया। आमीन। पहली फतह हो गई, वो जीत गया। अब वो आगे बढ़ेगा और यकीनन अपने काम को पूरा करेगा। हमें यीशु की इस फतह की वजह से शादमान होने की जरूरत है। हमें यीशु की इस फतह की वजह से खुदा का शुक्र करने की जरूरत है कि वो अपना लहू बहा के हमें फतह याब कर गया। सो खुदावन का शुक्र हो कि उसने अपनी जीत को हमारी जीत बना दिया, उसने अपनी फतह को हमारी फतह बना दिया। वो बाग में हारे हुए इंसान को बाग ही में फतह दिला गया। सो आइए इस फतह के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करें और भरपूर तालियां बजाकर यीशु मसीह को अकीदत का नजराना पेश करें। उसकी शान में तालियां कम नहीं होनी चाहिए, उसकी शान में तालियां कम नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावन की तारीफ हो। वो जीत गया, वो जीत गया तो मैं जीत गया। आमीन। वो जीत गया तो, वो जीत गया तो मैं, वो जीत गया तो कौन जीता? वो जीता तो कौन जीता? उसकी फतह मेरी फतह हो गई। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया।